أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. یہ جو دونوں آخری مشرکین تھے نا، جن کے ساتھ یا تو معاہدے کی مدت ہی نہیں تھی یا معاہدہ ہی سرے سے نہیں ہوا تھا، ان دونوں قسم کے مشرکین کا حکم اللہ تعالی نے یہ دونوں جماعتوں کا اس سورہ توبہ کی پہلی اور دوسری آیت میں اللہ نے ان کا حکم دے دیا ہے کہ اس پہلی اور دوسری آیت کو میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. دیکھیے آپ، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاف جواب ہے ان لوگوں کو، اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، جن مشرکوں سے تم نے وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا امن کا. یہ یہاں پہ وہ وعدہ نہیں ہے وہ جو آگے آ رہا ہے 9 مہینے جن کے رہتے ہیں مدلج والے، اور یہ دیکھا انہیں کیا کہنا ہے جن سے معاہدہ صرف امن کا ہوا تھا، مدت ہی متعین نہیں تھی، یا وہ مشرکین جن سے سرے سے معاہدہ ہی نہیں ہوا، ان سب کو کہو فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے یہ اس زمین میں چلے پھرے، مکہ مکرمہ اور اس کے قرب و جوار میں. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور یاد رکھو تم اللہ کو نہیں تھکا سکو گے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ ان منکروں کو رسوا کرتا ہے. وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور سنا دینا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، لوگوں کو، يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، آج بڑے حج کے دن یہ بات بتانی ہے. یہ اس پہ علی رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ بالکل الگ ہے مشرکوں سے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو تم دونوں جماعتیں جن سے معاہدے اب تک نہیں ہوئے یا ہوئے ہیں اور مدت متعین نہیں ہے، فإن تبتم، اگر تم شرک سے توبہ کر لو، فہو خیر لکم، تمہارے لیے اچھا ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نہ مانو، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، یاد رکھو تم اللہ کو تھکا نہیں سکو گے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور ان کافروں کو بتاؤ کہ آخرت میں ان کے لیے کیسا عذاب دکھ والا ہے. یہ وہ تیسری اور چوتھی جماعت ہے. اب آئی بات سامنے، یہ 4 جماعتیں تھیں اور اللہ تعالی نے ان چاروں کے احکامات الگ الگ ذکر کیے. پہلی جماعت وہ جو مشرکین کی حدیبیہ میں صلح ہوئی تھی، انہوں نے توڑ دیا، قریش اور بنو بکر نے اور بنو نفاسہ نے. اس ساری جماعت کا ذکر اللہ تعالی نے کر دیا ہے، لیکن وہ کیا ہے سورہ توبہ کی اس سورت کی 5ویں آیت میں. انہیں کہیے حرم کا اشہر حرم جو عزت والے مہینے، ان کا احترام ضروری ہے، مگر یہ مہینے پورے ہوتے ہی حرم کو چھوڑ دیں، نکل جائیں، وگرنہ پھر وہ جنگ کی جائے گی، ان سے بدلہ بھی لیا جائے گا. اور دوسری جماعت خاص مدت تک کے لیے معاہدہ ہو گیا تھا، وہ اس مدت پر قائم تھے، جیسے بنو کنانا کے دونوں قبیلے، بنو زمرہ اور بنو مدلج. اور ایک دوسری جماعت کا حکم 4تھی آیت میں آ گیا کہ دیکھو 9 مہینے ان کے بھی اس مدت میں باقی ہیں، تو اس مدت کو پورا ہونے دینا. شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول اور جمادی الثانی، یہ 9 مہینے ان کے پورے ہو جانے دو. بس اس معاہدے کو پورا کرنے کے بعد بس ان کے لیے اب کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ بھی حرم کو چھوڑ دیں، اللہ کے گھر کو، اور وہ چلے جائیں یہاں سے. 2 چیزیں. تیسری اور چوتھی جماعت تیسرے وہ جن مشرکین سے بغیر مدت متعین کیے ہوئے معاہدہ ہو گیا کہ امن سے رہیں گے، وہ، اور جن سے کوئی معاہدہ سرے سے تھا ہی نہیں، کوئی واسطہ ہی نہیں پڑا تھا. ان دونوں جماعتوں کا حکم اس سورہ توبہ کی پہلی اور دوسری آیت میں دے دیا. اور 9 ہجری میں اس پہ علی رضی اللہ عنہ نے جا کر یہ سارے اعلان کر دیے، اور انہوں نے بتایا کہ دیکھو آئندہ سال کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا. زیادہ سے زیادہ مدت 9 مہینے ہی ہو گئی نا، 9 مہینے سے کم، پھر 4 مہینے پہ آ گئے، تو 4 ماہ بعد چھوڑو، کچھ لوگ 9 ماہ کے بعد چھوڑیں، اور پھر بیت اللہ بالکل پاک ہو جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ سے کہ جا کر یہ بھی اعلان کرنا ضروری ہے
کہ کوئی آدمی بھی آئندہ سے خدا کے گھر کا براہنہ ننگا ہو کے طواف نہیں کرے گا، اور یہ بھی اعلان کرنا ضروری ہے کہ کوئی بھی مشرک آئندہ سے حرم میں نہیں آئے گا۔ یہاں اس انسان کو آنے کی گویا اجازت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، دو چیزیں۔ اور تیسری بات حدیث میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ یہ بھی اعلان کرنا کہ کوئی مشرک جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ بتانا ضروری تھا، اللہ کی توحید، آخر کوئی چیز تو ہو جو مسلمان اور کافر میں فرق کرے، کوئی بات تو ہونی چاہیے جس سے پتا چلے کہ اسلام کی کیا حدود ہیں، شرک کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس پہ کیا کریڈٹ ملتا ہے، اس پہ کیا مار پڑتی ہے، اسلام کے لیے کیا قربانی دینی ہے، یا اسلام کے لیے کیا اچھائیاں ہیں، یا یہ جو چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ یوں تم نے کرنا ہے۔ اب مشرکین میں جو لوگ معاہدے کو توڑنے والے تھے، جو لوگ خود جنگ کو کرنے والے تھے، ان کا حکم الگ ہو گیا، اور جن لوگوں نے معاہدہ نہیں توڑا تھا ان کا حکم الگ ہو گیا، اور جنہوں نے سرے سے معاہدہ کیا ہی نہیں تھا ان کا حکم الگ ہو گیا، اور جنہوں نے معاہدہ کیا تھا اور مدت متعین نہیں کی تھی ان کا حکم الگ ہو گیا۔ تو یہ چار قسم کے لوگ ہو گئے نا۔ اب دیکھیے ان آیات کو، اب یہ بڑی آسانی سے حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا براءۃ من اللہ، صاف جواب ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔ یہ براءۃ جو ہے کامل بیزاری، مکمل طور پہ ہٹ جانا، یہ اس معنی میں آیا کہ دیکھو کوئی اللہ نے ذمہ داری نہیں لی، اب سب باتیں ختم ہو گئیں، اور بسم اللہ جو اوپر نہیں لکھی تو اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نص جب ثابت نہ ہو کوئی چیز، نص سے نص نہ ہو، قرآن کی قطعی حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قطعی حکم کوئی نہ ہو تو قیاس کرنا ایک حجت ہے، ایک دلیل ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ایک جماعت نے قیاس کیا ہے سورہ توبہ کو سورہ انفال پر، تو جب یہ قیاس کیا ہے اس کو تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی ترتیب، اس کو رکھنے میں، اس کی تدوین میں قیاس شرعی سے کام لیا گیا ہے، اس لیے قیاس شریعت کا بہت بڑا ایک حکم ہے، اور اس قیاس کا اتنا عمل دخل ہے ہمارے زمانے میں، ہر دور میں اگرچہ رہا ہے، لیکن اب لوگ چاہیے جو قیاس کے ماہرین ہوں، اور اس زمانے میں جو نئی نئی شریعت میں چیزیں پیش آتی ہیں اس کو قیاس کریں پچھلے نظائر پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی کیا چیز پیش آئی تھی، وہاں سے کیا حکم ملا تھا، اب کیا ایسی صورتحال بن گئی ہے، اور اس حکم کو اس حکم کے مطابق کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہاں پر یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس بات کو لکھا ہے، براءۃ من اللہ، یہ حکم ہے شوال کے لیے۔ اب یہاں سے ہی شروع کرنا ہے اس سورت کو، بالکل آغاز سے اوپر سے پڑھتے چلے آئیں، کوئی بسم اللہ اور اعوذ باللہ نہیں پڑھنا، لیکن اسی سورت سے شروع کرنا ہے۔ تو پھر حدیث میں جو چیزیں آئی ہیں فقہا نے جو لکھی ہیں وہ کہتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ سب چیزیں پڑھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکمل طور پر بیزاری کا اظہار ہے من اللہ و رسولہ، اللہ کی طرف سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، الی الذین، ان لوگوں کے لیے، کون لوگ؟ جو مشرکین ہیں، مکہ مکرمہ کے اطراف میں رہتے ہیں، جن سے معاہدے ہوئے ہیں غیر متعین مدت کے لیے، کوئی مدت کا تعین نہیں تھا، یا جن سے سرے سے معاہدے ہی نہیں ہوئے، یہ دونوں جماعتیں جسے ہم نے 3 نمبر اور 4 نمبر کہا، ان سب سے عاہدتم من المشرکین، جن مشرکین سے تم نے معاہدے کیے ہیں، عاہدتم جمع کا صیغہ لے آئے ہیں، حالانکہ معاہدہ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب نے معاہدہ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاہدہ کرنے والے اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن جب حکم لگایا گیا تو سب پہ آ گیا، اور یہی وہ چیز تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ مسلمانوں میں سے کسی ایک کی پناہ ہم سب کی طرف سے سمجھی جائے گی، اور کسی ایک سے بھی جنگ ہم سب کے ساتھ جنگ سمجھی جائے گی، کیونکہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ ایسے ہی بنتی ہیں، اور قوموں کے افراد بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا یہاں پر کہ عاہدتم من المشرکین، جن مشرکین سے تمہارا معاہدہ تھا ان سے، سب سے اللہ تعالی نے
بیزاری کا اظہار کر دیا ہے کہ دیکھو خدا کے ساتھ کوئی ان کا تعلق، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں، ان کے ساتھ اللہ مکمل طور پر بیزار ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی